أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی. اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم، وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. رمضان المبارک سے پہلے پچھلی ویڈیو کے اندر اس آیت کی کچھ تفسیر میں نے بیان کی تھی. آپ سبق نمبر 21 دیکھ لیں. الذی خلقکم، اور وہ اللہ جس نے پیدا کیا. اس آیت میں خلقکم کے ساتھ الذین من قبلکم کا اضافہ کر کے ایک تو یہ بتلا دیا کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد، یعنی کہ تمام بنی و انسان کا خالق، مالک، رازق وہی پروردگار ہے. دوسرے صرف من قبلکم کا ذکر فرمایا، من بعدکم یعنی بعد میں پیدا ہونے والے لوگوں کا ذکر نہیں فرمایا. اس میں اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی دوسری امت یا دوسری ملت نہیں ہوگی، کیونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی مبعوث ہوگا، نہ اس کے بعد کوئی جدید امت ہوگی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا یہاں پر ثابت ہو گیا، اور اس امت کا آخری امت ہونا ثابت ہو گیا. اس کے بعد اس آیت کا آخری جملہ لعلکم تتقون، یعنی کہ دنیا میں گمراہی اور آخرت میں عذاب سے نجات پانے کی امید تمہارے لیے صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ توحید کو اختیار کرو اور شرک سے باز آ جاؤ. یعنی توحید پر کاربند رہو اور شرک سے بچ جاؤ. شرک کبیرہ گناہ ہے. شرک اللہ کی جو صفات ہیں اس کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی پیر کو، کسی ولی کو، کسی غوث قطب ابدال کو، یا کسی فرشتے کو یا جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا، یا کسی قبر والے کو، کسی دربار کے اندر دفن ہونے والے کسی پیر، کسی فقیر کو اللہ کا شریک ٹھہرانا کہ وہ بھی میری یہ حاجتیں پوری کر سکتا ہے، وہ بھی میری بیماریاں دور کر سکتا ہے، وہ بھی مجھے بیٹا دے سکتا ہے، وہ بھی میری تمام دل کی مرادیں پوری کر سکتا ہے. دل کی مرادیں تو وہی پوری کر سکتا ہے جو دل کی مراد کو جانتا ہے. جو دل کی مراد کو جانتا نہیں ہے وہ دل کی مراد پوری کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے توحید کو اپناؤ اور شرک سے باز آ جاؤ. کسی نبی، ولی، غوث، قطب ابدال اور فقیر، چاہے زندہ ہے چاہے مردہ ہے، اس کو اللہ کا شریک کرنا یہ
شرک ہے، اور شرک اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جس کو میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ پھر دوسری آیت میں رب کی دوسری صفات کا بیان اس طرح فرمایا گیا ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج من الثمرات رزقا لکم، یعنی کہ رب وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور برسایا آسمان سے پانی، پھر اس پانی کے ذریعے پردہ عدم سے نکالی پھلوں کی غذا تمہارے لیے۔ اس سے پہلی آیت میں ان انعامات کا ذکر تھا جو انسان کی ذات سے متعلق ہے، اور اس آیت میں ان انعامات کا ذکر ہے جو انسان کے گرد و پیش کی چیزوں سے متعلق ہے، یعنی کہ پہلی آیت میں انفسی اور دوسری آیت میں آفاقی نعمتوں کا ذکر فرما کر تمام اقسام نعمت کا احاطہ فرمایا گیا۔ ان آفاقی نعمتوں میں سے زمین کی پیدائش کا ذکر ہے، اس کو انسان کے لیے فرش بنا دیا، نہ پانی کی طرح نرم ہے جس پر قرار نہ ہو سکے، اور نہ لوہے یا پتھر کی طرح سخت ہے کہ ہم اسے اپنی ضرورت کے مطابق آسانی سے استعمال نہ کر سکیں، بلکہ نرمی اور سختی کے درمیان ایسا بنایا گیا کہ جو عام انسانی ضروریات زندگی میں کام دے سکے۔ فراش کے لفظ سے یہ لازم نہیں آتا کہ زمین گول نہ ہو، کیونکہ زمین کا یہ عظیم الشان کرہ گول ہونے کے باوجود دیکھنے میں ایک سطح نظر آتا ہے، برابر نظر آتا ہے، اور قرآن کا عام طرز یہی ہے کہ ہر چیز کی وہ کیفیت بیان کرتا ہے جس کو ہر دیکھنے والا عالم، جاہل، شہری، دیہاتی سمجھ سکے۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ آسمان کو ایک مزین اور نظر فریب چھت بنا دیا۔ تیسری نعمت یہ ہے کہ آسمان سے پانی برسایا۔ پانی آسمان سے برسانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بادل کا واسطہ درمیان میں نہ ہو، بلکہ محاورات میں ہر اوپر سے آنے والی چیز کو آسمان سے آنا بولتے ہیں۔ خود قرآن کریم نے متعدد مقامات سے بادلوں سے پانی برسانے کا ذکر فرمایا ہے۔ مثلا اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا بارش کا پانی سفید بادلوں سے تم نے اتارا ہے یا ہم ہیں اس کے اتارنے والے؟ دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا، ہم نے اتارا پانی بھرے ہوئے بادلوں سے پانی کا ریلا۔ چوتھی نعمت اس پانی کے ذریعے سے پھل پیدا کرنا، پھلوں سے انسان کی غذا پیدا کرنا۔ پروردگار عالم کی چار مذکورہ صفات میں سے پہلی تین باتیں تو ایسی ہیں کہ ان میں انسان کی صحیح عمل تو کیا خود اس کے وجود کو بھی عمل دخل نہیں ہے۔ بیچارے انسان کا نام و نشان بھی نہ تھا جب زمین اور آسمان پیدا ہو چکے تھے اور بادل اور بارش اپنا کام کر رہے تھے۔ اس کے متعلق تو کسی بیوقوف جاہل کو بھی یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کام سوائے حق تعالی شانہ کے کسی انسان یا بت یا کسی اور مخلوق نے کیے ہوں گے۔ ہاں، زمین سے پھل اور پھلوں سے انسانی غذا نکالنے میں کسی سادہ لو اور سطحی نظر رکھنے والے کو
یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ انسانی سعی اور انسان کا عمل اور اس کی دانشمندانہ تدبیروں کا نتیجہ ہو سکتے ہیں کہ وہ زمین کو نرم کرنے اور کمانے میں، پھر بیج ڈالنے اور جمانے میں، پھر اس کی تربیت اور حفاظت میں اپنی محنت خرچ کرتا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے دوسری آیت میں اس کو بھی صاف کر دیا کہ انسان کی کوشش اور محنت کو درخت اگانے یا پھل نکالنے میں قطعاً کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ اس کی ساری تدبیروں اور محنتوں کا حاصل رکاوٹوں کو دور کرنے سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ یعنی کہ انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ پیدا ہونے والے درخت کی راہ میں رکاوٹیں دور کرے، بس۔ غور کیجئے کہ زمین کا کھودنا، اس میں ہل چلانا، اس میں جھاڑیوں وغیرہ کو دور کرنا، اس میں کھاد ڈال کر زمین کو نرم کرنا، جو کاشتکاروں کا ابتدائی کام ہے، اس کا حاصل اس کے سوا کیا ہے کہ بیج یا گٹلی کے اندر سے جو نازک کومبل قدرت خداوندی سے نکلے گی، زمین کی سختی یا کوئی چاڑ جنکار اس کی راہ میں حائل نہ ہو جائے۔ بیج میں سے کومبل نکالنے اور اس میں پھول پتیاں پیدا کرنے میں اس بیچارے کاشتکار کی محنت کا کیا عمل دخل ہو سکتا ہے؟ اسی طرح کاشتکار کا دوسرا کام زمین میں بیج ڈالنا، پھر اس کی حفاظت کرنا، پھر جو کومبل نکلے اس کی سردی، گرمی اور جانوروں سے حفاظت کرنا ہے۔ اس کا حاصل اس کے سوا کیا ہے کہ قدرت خداوندی سے پیدا ہونے والی کومبلوں کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ ان سب کاموں کو کسی درخت کے نکلنے یا پھلنے پھولنے میں بجز رفع موانے کے اور کیا دخل ہے؟ ہاں، پانی سے جمنے والے بیج کی اور اس سے نکلنے والے درخت کی غذا تیار ہوتی ہے اور اسی سے وہ پھلتا پھولتا ہے، لیکن پانی کاشتکار کا پیدا کیا ہوا نہیں۔ اس میں بھی کاشتکار کا کام صرف اتنا ہے کہ قدرت کے پیدا کیے ہوئے پانی کو قدرت کی ہی پیدا کیے ہوئے درخت تک ایک مناسب وقت میں اور مناسب مقدار میں پہنچا دے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ درخت کی پیدائش اور اس کے پھلنے پھولنے میں اول سے آخر تک انسان کی محنت اور تدبیر کا اس کے سوا کوئی اثر نہیں کہ نکلنے والے درخت کے راستے میں روڑے ہٹا دیے جائیں یا اس کو ضائع ہونے سے بچا لیا جائے۔ باقی رہی درخت کی پیدائش، اس کا بڑھنا، اس میں پتے اور شاخیں، پھر پھول اور پھل پیدا کرنا، سو اس میں سوائے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اور کسی کا عمل دخل نہیں۔ اسی مضمون کو قرآن کریم نے اس طرح بیان فرمایا کہ افرأیتم ما تخرسون، بتلاؤ جو کچھ تم بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ قرآن کریم کے اس سوال کا جواب انسان کے پاس بجز اس کے اور کیا ہے کہ بلا شبہ اللہ ہی ان سب درختوں کو اگانے والے ہیں۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جس طرح زمین اور آسمان کی پیدائش برق باران کی منظم سلسلہ کار میں انسانی کوشش اور محنت کا کوئی عمل دخل نہیں، اسی طرح کھیتی اور درخت کی پیدا ہونے اور اس کے پھول پھل نکلنے اور اس کے انسان کی غذا تیار ہونے میں بھی اس کا دخل صرف سوائے برائے نام ہے، اور حقیقت میں یہ سب کاروبار صرف حق تعالی شانہ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا نتیجہ ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ایسی 4 صفات کا بیان ہے جو سوائے اس کے اور کسی مخلوق میں پائی ہی نہیں جا سکتی۔
اور جب ان دو آیتوں میں یہ معلوم ہو گیا کہ انسان کو عدم سے وجود میں لانا اور پھر اس کی بقا اور ترقی کے سامان زمین اور آسمان، بارش اور پھل پھول کے ذریعے مہیا کرنا سوائے ذات باری تعالی کے، حق تعالی شانہ کے، اور کسی کا کام نہیں، تو ہر ادنا سمجھ بوجھ رکھنے والے انسان کو اس پر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا کہ عبادت و اطاعت کے لائق اور مستحق بھی صرف وہی ذات ہے، اور اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں کہ انسان کی بود و وجود اور اس کی بقا اور ارتقاء کے سارے سامان تو اللہ پیدا کرے، اور غافل انسان دوسروں کی چوکھٹوں پر سجدہ کرتا پھرے اور دوسری چیزوں کی بندگی میں مشغول ہو جائے۔ مولانا روم نے اسی غافل انسان کی زبان پر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ساری مخلوقات کا سردار اس لیے بنایا تھا کہ ساری کائنات اس کی خدمت کرے اور یہ صرف رب کائنات کی عبادت میں مشغول رہے اور کسی کی طرف نظر نہ رکھے اور اس کا یہ رنگ ہو جائے۔ لیکن غافل انسان نے اپنی حماقت سے اللہ ہی کو بھلا دیا تو اسے ایک خدا کی غلامی کی بجائے 70 کروڑ دیوتاؤں کی غلامی کرنا پڑی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کما حقہ قرآن سمجھنے کی اور توحید کو سمجھنے کی اور توحید پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔